زکریا علیہ السلام کو جو بڑھاپے میں اولاد ملی ہے تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بڑھاپے میں دعا مانگی تھی صرف؟ ظاہر ہے وہ تو ساری زندگی مانگتے رہے ہوں گے نا بھائی. زکریا علیہ السلام کو اولاد کی خواہش تو اسی وقت سے تھی جب سے ان کی شادی ہوئی تھی. اسی وقت سے اولاد مانگ رہے تھے کہ مجھے اولاد چاہیے, مجھے اولاد چاہیے, میرا والی وارث چاہیے, میرا والی وارث چاہیے. لیکن پوری زندگی دعا قبول نہیں ہوئی مگر آپ مایوس نہیں ہوئے. بھائی ہمارا کام ہے مانگنا, مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے. لیکن اللہ کی عادت ہے جب دیر سے قبول کرتا ہے نا تو پھر میں نے بتایا نا سود بھی لگتا ہے, تو حلال سود ہے, سود بھی لگتا ہے. اللہ نے دیر سے قبول کی مگر پھر ایسا بیٹا دیا جو سب پہ بھاری. کہا کہ پھر ایک بیٹا ملے گا مگر وہ سب پر بھاری ہوگا. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا, پوری سورہ مریم میں اللہ نے حضرت زکریا کا تذکرہ کیا. ابتدا وہاں سے کی, تیرے رب کی اس رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی. اذ نادى ربہ نداء خفیا, جب انہوں نے اپنے رب کو چپکے سے پکارا. چپکے سے شاید اس لیے پکارا کہ اگر میں سب کے سامنے دعا مانگوں گا تو لوگ مذاق اڑائیں گے کہ بوڑھے کو کیا ہو گیا, بال سفید ہو گئے ہیں, بیوی بانج بھی ہے, بوڑھی بھی ہے, اور اس عمر میں کیا مانگ رہے اللہ سے؟ دعائیں مانگ رہے خفیہ, چپکے سے جا کے اللہ سے کہہ رہے. قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا, اے اللہ مجھے پتہ ہے میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں, مجھے پتہ ہے کہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں, میرے سر کے بال سفید ہو گئے. واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا, مگر میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں, مجھے پتہ ہے تو دعائیں قبول کرتا ہے. حب لی من لدنک ولیا, عطا کر دے, گفٹ دے دے, ہبہ کر دے اپنی طرف سے ایک میرا والی وارث. عجیب بات ہے, دعائیں مانگ رہے ہیں, جب دعا قبول ہوتی ہے تو پھر حیران بھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا پر وحی کی. آپ بیت المقدس میں نماز پڑھ رہے تھے محراب میں, مسجد اقصی میں. مسجد اقصی بڑی زبردست مسجد ہے, ہزاروں پیغمبروں کی قبریں ہیں وہاں, ہزاروں پیغمبروں نے نمازیں پڑھی ہیں وہاں. تو محراب میں اللہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ فرشتے نے آپ پر آ کے وحی کی, یا زکریا انا نبشرک بغلام, اے زکریا ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں ایک لڑکے کی. چونکہ دیر سے مل رہا ہے تو خوشخبری بھی کیسی, اسمہ یحییٰ, اس کا نام کیا ہوگا؟ یحییٰ ہوگا. اللہ نے پہلے سے رکھ دیا کہ اب جب گفٹ مل رہا ہے تو پھر تحفہ ایسا ہو کہ کچھ تو ہو. لم نجعل له من قبل سمیا, اے زکریا اس سے پہلے اس نام کا کوئی بھی دنیا میں نہیں گزرا. اب جب خوشخبری مل گئی, قال ربی انا یکون لی غلام, اے اللہ میرے کہاں سے بیٹا پیدا ہو جائے. وہی پر مانگ کیوں رہے تھے, میرے کہاں سے بیٹا پیدا ہو جائے گا, میں تو بڈھا ہو گیا. وامراتی عاقر, اور میری بیوی کیا ہے؟ بانج. جوانی میں بانج ہوتی ہے تو اولاد نہیں ملتی, اب تو بوڑھی بھی ہو گئی, اب کیسے اولاد ہو جائے گی؟ قال کذالک, فرشتے نے کہا اللہ کی طرف سے ایسا ہی ہوگا. قال ربک, تیرے رب نے ایسا ہی کہا ہے. وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا, اے زکریا اللہ نے تجھے بھی پیدا کیا ہے, تو کچھ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, آدم سے وجود میں لے آیا. تو بوڑھوں کو جوان کر کے اولاد نہیں دے سکتا. حضرت زکریا کی اللہ نے دعاؤں کے مختلف الفاظ ذکر کیے. لا تذرنی فردن, اے اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑ. مجھے دیکھو زکریا علیہ السلام اکیلے نہیں تھے, بنی اسرائیل تھے آپ کے ساتھ ایمان لانے والے, مگر اولاد نہ ہونے کو تنہائی سے تعبیر کیا ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو گوروں کو جا کے دیکھو, سب کچھ ہے مگر بڑھاپے میں تنہا زندگی گزارتے ہیں. آپ کی تنہائی آپ کا اہل و عیال, آپ کا خاندان دور کرے گا. دوست احباب تنہائی اور وحشت کو دور نہیں کرتے. تو یرثنی و یرث من آل یعقوب, اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا, زکریا علیہ السلام کو کہا کہ آپ تو کچھ بھی نہیں تھے اور ہم نے آپ کو پیدا کیا, تو بڑھاپے میں اولاد نہیں دے سکتا. اب اللہ کی طرف سے خوشخبری جب آ گئی نا, اتنے خوش کہ جلدی, کہ اب جلدی چاہیے, اللہ کی نعمت ہے جلدی چاہیے. برطانیہ سے آسما شیخ صاحبہ پوچھتی ہیں اولاد یا اولاد نرینہ کے لیے مسنون دعا کون سی ہے؟ سنا ہے کہ سورہ مریم, اولاد نرینہ اور سورہ یوسف, یہ سورہ محمد خوبصورتی کے لیے پڑھنی چاہیے, اس کی کوئی حقیقت ہے؟ ایسی تو کوئی روایت میرے علم میں نہیں ہے, کوئی ایسی کوئی کسی صحابی کا بھی کوئی ایسا قول نہیں ہے کہ یہ صورتیں پڑھنی چاہیے. البتہ
औलाद नरीना के लिए या वैसे भी औलाद के लिए ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ है, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। इसी तरह सूरह फुरक़ान में आखिरी रुकू में जहाँ सूरह फुरक़ान ख़त्म हो रही है, उससे आखिरी रुकू में जहाँ सूरत ख़त्म हो रही है उससे एक दो आयतें पहले है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ये दुआ पढ़नी चाहिए। वैसे भी 2 रकत सलातुल हाजत पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए अपनी ज़बान में। कोई वजीफ़ा पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला नेक साले औलाद नरीना दे। हमारी भी दुआएं हैं इनके लिए, अल्लाह ताला इनको नेक साले नरीना औलाद दे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा। वैसे आपने ये थोड़ा सा वजीफ़ा बता दिया, वरना जितने वजीफ़े आज तक आपसे पूछे आपने यही कहा नहीं, ऐसे खुद से। हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला फरमाते थे कि बच्चे की गलती पे जब गुस्सा आए अपने बच्चे की, उस वक्त उसको सजा बोलो भाई ना दो, क्योंकि उसमें इतना जुर्म नहीं होगा जितना गुस्से की वजह से आप उसको सजा दोगे। इसका भी क़यामत के दिन हिसाब, बाप को इजाजत नहीं है कि औलाद पे जुल्म करे, जुल्म करेगा तो क़यामत में हिसाब देना पड़ेगा। बताओ, जो अपनी औलाद को गुस्से में नहीं मार रहा कि कहीं ज्यादती ना हो जाए, जबकि गलती औलाद ने की है, बल्कि वो गुस्से के ठंडा होने का इंतजार कर रहा हो, तो वो आदमी बहनों की विरासत कैसे खाएगा? बोलो ना भाई। वो कैसे लोगों के करोड़ों रुपए खा के बैठेगा? वो कैसे कत्ल करेगा? वो कैसे जुल्म करेगा? हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमहुल्लाह ताला का भी यही मामूल था। फरमाते हैं, जब मुझे गुस्सा आता था तो मैं अपने बच्चों पे सख्ती, जब गुस्सा ठंडा होता था फिर अपने बेटों को बुलाते थे। कौन बेटे? हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, हजरत मुफ्ती रफी उस्मानी साहब। फिर अल्लाह ऐसी औलादें बनाता है जब बाप ऐसा हो। क्या ख्याल है भाई? फरमाते हैं, जब गुस्सा ठंडा होता था फिर बुलाता था, और एक सोटी हाथ में होती थी। हाँ भाई, ये किया था टड़ाक, इतना पूरा तमीज से, जितना गलती है उस हिसाब से सेटिंग पे बस लाना है थोड़ा सा। हम पूरी विंडो रिमूव कर देते हैं भाई, रिफ्रेश करने से काम चल रहा है, पूरा कंप्यूटर ही यानी पहले तो विंडो उठा के फिर बच्चा ही भाग जाता है, पूरा कंप्यूटर चेंज करना पड़ता है। कूट रहे हैं तसल्ली से, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। तो ये उन लोगों के हालात हैं जिनको ये फिक्र थी कि हर बात का लिखी जा रही है और हर अमल बोलो ना यार, नोट किए।